شب براءت یعنی چھٹکارے کی رات اللہ جل مجدہ الکریم کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت پر کیے گئے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن افسوس اس امر کا ہے کہ ہر سال جب یہ رات آتی ہے تو ایک مخصوص طبقہ جو چند لوگ ہیں اس رات پر اعتراضات کرتے ہیں، اور ان کے اعتراض کرنے کا جو طریقہ ہے یعنی یوں سمجھیے کہ ان کے اعتراض کرنے کا جو ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی۔ یعنی کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ انہیں اگر اس سلسلہ میں صحیح حدیث دکھا دی جائے اور اس صحیح حدیث کا تعین کر دیا جائے تو کیا آپ لوگ اس رات میں عبادت کریں گے جس طرح اہل سنت کے ہاں عبادت کی جاتی ہے، یا آپ لوگ اس رات میں اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف توبہ اور جسے رجوع اللہ کہا جاتا ہے اس کی طرف آپ مائل ہوں گے؟ تو بظاہر تو ان کا ہاں میں ہی جواب ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ پھر بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، چونکہ یہ معاملہ ٹوٹلی جو ہے یوں سمجھیے کہ فراگ آف دا رنگ کا ہے، یعنی جس کو آپ یوں کہیے کنویں کا ڈڈو۔ سب سے پہلی روایت اس سلسلہ میں جو بالکل صحیح روایت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ مجموع الزوائد میں اس روایت کا نمبر 7592 ہے۔ پھر اس کے بعد یہی روایت ابن عاصم نے اپنی کتاب السنہ رقم 509 پر بھی نقل کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ینزل اللہ تعالی الی سماء الدنیا فیغفر لعبادہ الا ما کان من مشرک او مشاحن لاخیہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو مشرک ہو اور اپنے بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو۔ تو یہ پہلی روایت ہے جو اس سلسلہ میں بالکل صحیح روایت ہے جس کا حوالہ ہم نے دیا۔ دوسری روایت سنن ابن ماجہ جو کتب ستہ میں سے ہے، اس میں اس روایت کا نمبر ہے 1390 اور اس روایت کو امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت میں بھی نقل کیا ہے، اور اس روایت کے جو راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ وہی روایت جو میں نے پیچھے پڑھی اس کا ترجمہ وہی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کے جو محقق ہیں یہ عرب محقق ہیں، عصام موسیٰ ہادی، انہوں نے اس روایت کو حسن کے درجے میں شمار کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک بہت بڑا حوالہ دینے لگا ہوں، اگرچہ یہ پہلے والے حوالے بھی بڑے ہیں، لیکن جو لوگ اس رات پر اعتراض کرتے ہیں ان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ، جن کو وہ کہتے ہیں علامہ شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے اس روایت کو بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ جی ہاں، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے، اور مسند احمد بن حنبل میں جو مسند عبداللہ بن عمر ہے اس میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کا رقم یعنی اس کا نمبر ہے 6642۔ یہی روایت جو میں نے روایت ابھی پڑھی، اور اس روایت کے بارے میں علامہ البانی نے، جو شیخ البانی ہیں بہت بڑے غیر مقلدین کے عالم ہیں، ان کو وہ یوں سمجھیے کہ اپنے امام کے درجے میں رکھتے ہیں، انہوں نے اس روایت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ روایت حسن ہے، یعنی کہ یہ روایت من گھڑت نہیں ہے، یہ روایت حسن ہے، صحیح کے بعد حسن کا درجہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر میں اگلا والا دینا چاہوں گا، شعب الایمان میں روایت موجود ہے 3833 نمبر پر، یعنی 3833، اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے المعجم الکبیر میں بھی صفحہ نمبر 433 جلد 8 پر یہ روایت موجود ہے، اور مجموع الزوائد میں امام نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، جلد 8 ہے، اور اس کا رقم ہے 12907 12907۔ کوئی دیکھنا چاہے تو انٹرنیٹ پر، گوگل پر آپ آسانی سے اب اس روایت کو، یہ جو میں حوالے دے رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اہم بات،
امام ابو بکر عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں بھی اس کو نقل کی. یہ وہی کتاب السنہ ہے جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا کہ علامہ البانی نے اس کتاب السنہ کی اس روایت کو، جو پچھلی روایت میں نے پڑھی، اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور اس کا رقم یعنی اس کا نمبر جو ہے کتاب السنہ لابن عاصم میں 512 ہے، 512. اور امام نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ اس کے رجال سارے کے سارے ثقہ ہیں، یعنی کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، اس کی سند بالکل بے غبار ہے. اور مزے کی بات یہ کہ شیخ ناصر الدین البانی نے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک حوالہ 2 دفعہ دے چکا ہوں، شیخ ناصر الدین البانی نے جو غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب السنہ لابن عاصم کی اس روایت، یعنی انہوں نے اس پوری کتاب کی تخریج بھی کی ہے اور اس کی تحقیق بھی کی ہے، اس روایت کے سارے راویوں کو شیخ ناصر الدین البانی نے ثقہ کہا ہے، ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس روایت کے کسی بھی راوی پر کوئی بھی جرح نہیں ہے، یعنی یہ روایت ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قال یطلع اللہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے یا نظر رحمت فرماتا ہے شعبان کی 15ویں رات کو، یعنی شب برات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور ان تمام اپنی پوری مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، جو اپنے بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ سب کو معاف فرما دیتا ہے. اور محدث ابن حبان کی ذات سے کون واقف نہیں ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہیں. انہوں نے صحیح ابن حبان میں اس روایت کو 5665 نمبر پر نقل کیا ہے، 5665 پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ محدث ابن حبان نے کہا ہے کہ اس روایت کے سارے راوی ٹھیک ہیں، کسی بھی راوی پر کوئی بھی جرح نہیں ہے، اور روایت کو باقاعدہ کہا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سے بھی اسی سلسلہ میں روایت موجود ہے. مسند البزار صفحہ 245 پر امام ہیثمی نے اس روایت کی، جو حضرت ابو ہریرہ کے طریق سے ہے، ایک راوی کے علاوہ سارے راویوں کو ثقہ گردانا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سے مسند بزار رقم 2754 پر اور مصنف ابن ابی شیبہ رقم 30479 پر بھی یہ روایت موجود ہے کہ ان اللہ تعالی یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن. ترجمہ وہی ہے جو میں نے آپ احباب کو عرض کر دیا ہے. اور شعب الایمان میں امام بیقی نے اس روایت کو 2 جگہ پر نقل کیا ہے، 3672 یعنی 3672 اور 3827، 2 جگہ پر امام بیقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اور امام بیقی نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے لا بأس باسنادہ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے طریق سے اس روایت کو امام بیقی نے بھی نقل کیا ہے اور امام ہیثمی نے بھی نقل کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس روایت پر کوئی بھی جرح نہیں ہے. آخر میں یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الام میں جو کتاب صلاۃ العیدین العبادۃ لیلۃ العیدین کا جو پورا ایک باب ہے، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَبَلَغْنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي 5 لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَةِ الْأَضْحَىٰ وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رَجَب وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شعبان. امام شافعی رحمہ اللہ جو حدیث کی چھان پھٹک میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اور ایک بہت بڑی شخصیت کا درجہ رکھتے ہیں، سند کا درجہ رکھتے ہیں، اور بہت احتیاط کا پہلو اپناتے ہیں، اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں حدیث سے ہی استدلال کرتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تک صحیح اسناد سے یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا کو قبول کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک رات لیلۃ الاضحیٰ ہے، یعنی عید البقرہ عید کی رات، دوسری رات لیلۃ الفطر چھوٹی عید کی رات، عید الفطر کی رات، اور
रजब की पहली रात व लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, और शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है, और एक जुमा की रात। ये इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ने इस बात को वाज़ेह तौर पे अपनी किताबुल के अंदर लिखा है। आखिर में जो शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने जो तवील अबहास इस सिलसिला में की गई आदीस, नकल की गई आदीस पर करने के बाद जो नतीजा निकाला है, मैं उस नतीजे को यहाँ पर नकल करना चाहूँगा कि शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने अस-सिलसिलतुस सहीहा जिल्द 3 सफ़ा नंबर 135 पर इस बात को कहा है कि जो शेख कासमी कोई आलिम गुज़रे हैं, उन्होंने कहा कि इस सिलसिला में कोई भी रिवायत सही नकल नहीं है। तो शेख नासिरुद्दीन अलबानी जो इस सिलसिला के जो लोग एतराज़ करते हैं, उनके बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने कहा कि असल में ये जल्दबाजी का नतीजा है। ये जल्दबाजी की वजह से जो भी आलिम इस पर एतराज़ करता है, वो जल्दबाजी की वजह से इन रिवायात पर एतराज़ कर जाता है। कहा कि असल में उस आलिम ने इस सिलसिला की आदीस पर कोई तहकीक नहीं की और उन आदीस पर कोई जुस्तजू नहीं की, तफ्तीश नहीं की। शेख नासिरुद्दीन अलबानी कहते हैं कि फ़मा नक़लहु शेखुल क़ासिमी फ़ी इस्लाहिल मसाजिद, जो शेख कासमी ने अपनी किताब इस्लाहुल मसाजिद के सफ़ा नंबर 107 पर यह बात कही है कि इस सिलसिला में कोई भी सही रिवायत नकल नहीं है, तो वो शेख नासिरुद्दीन अलबानी कहते हैं फ़लैसा मिम्मा यंबग़िल एतमादु अलैहि, कहा कि ये वो बात नहीं है जिस पर एतमाद किया जाए। कहा कि अगर जुस्तजू की जाए, तफ्तीश की जाए, तो शेख नासिरुद्दीन अलबानी कहता है कि मैं इस सिलसिले पर पहुंचा हूं कि इस सिलसिला में रिवायतें सही नकल हैं। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम हमें इस रात की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए।